مولانا شمسالدین کے تمام بیانات اور ڈیلی درس قرآن کو سننے کے لیے مولانا شمسالدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ۔ پہلی 5 آیات میں 5 قسمیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی اور آگے اس کا مقصد جو ہے وہ اس 6 آیت کے اندر شروع ہوا کہ یہ 5 قسم کی فرشتوں کی جماعتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، اور وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ قیامت کے حالات جو ہیں تھوڑے سے اس کی طرف اشارہ کر دیا، یوم ترجف الراجفہ، فرمایا وہ دن ایسا ہے کہ جس میں کانپنے والی کانپے گی، یعنی یہ زمین جو ہے اس پر زلزلہ آئے گا اور زمین کانپنا شروع کر دے گی۔ زمین کی جو طبعی اور فطری حالت ہے وہ اس پر لوٹ آئے گی، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آبادی جو ہے اس کے کرنے کے لیے اس کی طبعی حالت جو ہے اس کو بدل دیا گیا تھا، اس پر پہاڑ قائم کر دیے گئے تھے جس سے زمین کی وہ طبعی حرکت وہ رک گئی اور انسانوں کے اور جنات کے رہنے کے قابل ہو گئی۔ اب دوبارہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکتے ہوئے یوم ترجف الراجفہ، یہ زمین جو ہے یہ اپنی طبعی حرکت پر آ جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ جو مخلوقات اس کے اوپر زندہ تھی اور رہائش پذیر تھی وہ ساری مخلوق وہ اسی وقت ہی تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، کوئی مخلوق جو ہے وہ زندہ نہیں بچے گی۔ یہ پہلا جو ہے نفخہ جو ہے اس کا ذکر فرمایا، پہلی مرتبہ سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت کی کیفیت جو ہے بس ایک ہی آیت میں ذکر فرمائی، اور دوسرا نفخہ جو ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، تتبعها الرادفہ، فرمایا کچھ وقت جو ہے گزرے گا، اب یہ کتنا وقت ہوگا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان دونوں نفخوں کے درمیان دوسری مرتبہ سور پھونکنے اور پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا گیا تو سورج تو اسی وقت ہی ختم ہو گیا، جس سے اوقات کا سلسلہ قائم تھا، سورج اور چاند وہ تو ختم ہو گئے، اور آسمان دنیا جو ہے یہ بھی پھٹ گیا، تو اب وہ وقت کا وہ انداز جو کہ آسمان دنیا کے نیچے تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا عرصہ بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، فرمایا کہ اس کے بعد پیچھے آنے والی یعنی پیچھے آنے والا وہ نفخہ جو ہے وہ پیچھے آئے گا، اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی اس کے تھوڑے سے حالات ذکر کر دیے۔ قلوب یومئذ واجفہ، فرمایا جب میدان حشر کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس دن
لوگوں کی کیفیتیں جو ہیں اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی. جس کا جتنا عمل ہے، جو عمل ہے اچھا یا برا، اس کے مطابق ان کی کیفیت ہوگی، ظاہری کیفیت بھی. فرمایا کچھ دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے. یہ دھڑکنا جو ہے عام دھڑکنے کے خلاف ہے، بہت سخت دھڑک رہے ہوں گے. ڈر اور خوف کے مارے جیسے آدمی پر کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت ان پر طاری ہوگی. قلوب یومئذ واجفہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کل دنیا کے اندر رہتے ہوئے قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے. اب وہ ساری باتیں ان کے سامنے آ گئیں. تو جب ساری باتیں ان کے سامنے آ گئیں تو اب وہ پریشان ہوں گے کہ بھی یہ کیا ہو گیا، ہم تو مانتے ہی نہیں تھے، یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، اب کیا بنے گا؟ تو وہ شرمندہ ہوں گے، اتنے شرمندہ ہوں گے. ابصارها خاشعہ، شرمندگی کی وجہ سے یوں اوپر بھی نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہوں گی، نیچے دیکھ رہے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے، کیونکہ ان کے بالکل مزاج کے الٹ معاملہ پیش آ گیا. ابصارها خاشعہ، فرمایا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کے مارے، اور اس غلط اعتقاد کے نتیجے میں آج ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، غم چھایا ہوا ہوگا. چہرے جو ہیں ان پر سیاہی جو ہے وہ جس طرح کے سیاہ بادل گویا ان کے چہروں پر آ کر چپکا دیا گیا ہے، یہ کیفیت ہوگی غم کی وجہ سے. اور زبان سے مشرکین مکہ جو دنیا کے اندر کہا کرتے تھے اسی طرح قیامت کے منکرین جو کہتے ہیں، آگے اس بات کو ذکر کیا. فرمایا یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر لوگ آج دنیا میں رہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں واپس لوٹائے جائیں گے. الٹے پاؤں واپس لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے. تو یہ الٹے پاؤں لوٹنا ہے کہ دوبارہ زندگی آئے گی. کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اذا كنا عظاما نخرا، کیا ہم کھوکھری ہڈیاں، جس ہڈی کو یوں ہاتھ میں لیا جائے تو وہ ساری جو ہے ہاتھ اس کو، یہ جو انسان کے پورے ہیں یہی پیس ڈالتے ہیں، وہ ہڈی اتنی نرم ہو گئی، بودھی ہو گئی، تو کیا اس طرح ہڈیوں کے زمین میں مل جانے کے بعد دوبارہ انسان اٹھایا جائے گا؟ تو کہنے لگے اگر اول تو یہ ہے نہیں، اور اگر اے مسلمانوں بقول تمہارے، اے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس نئے دین کو ماننے والوں، اول تو یہ بات ہے نہیں، اگر ہوگی بھی تو قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر تو ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، یہ لوٹنا ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک ہوگا. اور ہم جو ہے دنیا کے اندر جیسے خوشحال ہیں اور تر و تازہ ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں اور کوئی پریشانی نہیں، اسی طرح اس دن بھی اگر بقول تمہارے وہ آ گیا تو ہم پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، فلہذا تمہاری یہ بات غلط ہے. تو دنیا میں مسلمانوں کو وہ یہی بات کہہ کر ٹالتے تھے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ یہ لوٹنا بڑا ہی گھاٹے والا ہوگا، پھر تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. اور ہم دنیا میں جب خسارے میں مبتلا نہیں ہوئے تو آخرت کے اندر اگر بقول تمہارے آنا ہے آخرت نے، تو وہاں بھی ہم خسارے میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہاں بھی ہماری موجیں ہیں، وہاں بھی موجیں ہیں، تم یہاں بھی پریشانیوں میں ہو اور ذلت کے اندر ہو، خوشحالی سے ایک طرف ہو، خوشحالی تم سے کنارہ کرنے والی ہے، تنگ دستی تم پر سوار ہے، اور دنیا کے اندر پریشانیاں صبح سے لے کر شام تک اور رات
رات سے اگلی صبح تک ہر وقت پریشانیوں میں ڈوبے رہتے ہو، یہی حال تمہارا وہاں بھی ہوگا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی من گھڑت باتوں سے یہ قیامت جو ہے اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں قیامت کا لے آنا اور ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا۔ فرمایا وہ یوں ہی سمجھ لو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ کہ ایک دفعہ وہ ہمارا فرشتہ جو اسرافیل ہے وہ ایک ہی بار کہے گا او مسیدہ ہٹیو اٹھو، بس۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی دفعہ وہ پکارے گا، اور اس وقت ایک دفعہ آواز دینے سے کیا ہوا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اسی وقت ہی لوگ جو ہیں وہ چٹیل میدان کے اندر ہیں۔ اس کی ایک ہی مرتبہ ایک ہی ڈانٹ سے اور ایک ہی آواز سے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ چٹیل میدان کے اندر ہوں گے، وہ حشر کا میدان ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قیامت کا انکار یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم آج قیامت کا انکار کر رہے ہو۔ اس وقت کی دنیا کو بھی قرآن مخاطب کر رہا ہے کہ آج قیامت کے تم انکار کر رہے ہو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی بڑے بڑے سرکش آئے، تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا، لیکن موت نے جب ان کو جھٹکا دیا آ کر، اس وقت ان کو سمجھ آئی اوہ واقعی اگلا جہان ہے، مگر اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فرمایا آؤ ہم تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں ایک بڑے سرکش کا، جس نے اپنی حکومت اور حکومت کے سارے جو آرام ہیں وہ جب اس کو میسر آئے تو بجائے اس کے کہ وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، اس میں اکڑ آ گئی اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لو، اور اس گدھے کو یہ موٹی بات نہیں سمجھ آئی کہ ان مصریوں موجودہ کا اگر وہ خدا ہے، رب اعلیٰ ہے، تو اس کے باپ کا رب اعلیٰ کون ہے؟ وہ ایک ہی تو جمع ہے، ادھر رب اعلیٰ کون سی؟ اور رب تو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیش سے ہو اور ہمیشہ ہمیش رہے۔ اس کے باپ دادے کا رب کون تھا؟ ان کا بھی یہی رب تھا، ادھر تو جمعہ بھی کوئی نہیں تھی۔ اس کو یہ موٹی بات نہیں سمجھ آئی تو اس واقعہ کو ذکر کر دیا کہ دیکھو اس پر دنیا کے اندر ہماری ذرا سی پکڑ آئی تو ساری خدائی جو ہے وہ دماغ سے نکل گئی۔ فرمایا حالات کا حدیث موسیٰ، اے مخاطب کیا تم نے سنا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ ہمارے جلیل القدر پیغمبر جن کو ہم نے اس بد دماغ آدمی جو ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم نے ان کو بھیجا۔ حالات کا حدیث موسیٰ کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تم نے سنا؟ یہ یعنی حل جو ہے ظاہری طور پر تو یہ سوال ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ یقیناً تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ آیا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں اتار دیا یقینی طور پر۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، مختصر واقعہ بیان کیا سورہ طٰہٰ کے اندر، اسی طرح اور صورتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ۔ فرمایا اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو وہ وادی طویٰ میں اس کو پہاڑ کی جس کی وہ وادی ہے اس پہاڑ کو طور کہتے ہیں،
طور پہاڑ، اس کی وہ وادی ہے۔ پہاڑ اس بلند ٹیلے کو کہا جاتا ہے، پتھروں کا بھی ہو سکتا ہے، مٹی اور پتھروں کا مکس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے پہاڑ اللہ نے پیدا فرمائے۔ تو وہ پہاڑ جو ہے وہ پتھروں کا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام، جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا اور موسیٰ کو کلیم بنا دیا گیا، تو وہ پہاڑ جو ہے اس کا نام طور ہے، اور وہ بڑا عظمت والا پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ پر کھڑے ہونے والے موسیٰ کلیم موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اور اس پر وہ درخت، جو درخت جس سے وہ آواز موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو رہی تھی، تو وہ درخت کتنا ہی شان والا ہے کہ جس درخت کی وساطت سے وہ گفتگو ہوئی، فرمایا وہ مقدس وادی، وادی کہتے ہیں وہ پلین اور برابر زمین جو پہاڑ کے دامن میں واقع ہو، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ وادی کی دوسری تعریف جو ہے وہ یہ کی کہ پہاڑوں کے درمیان میں گزر جانے کا جو رستہ ہے اس کو بھی وادی کہتے ہیں۔ اگر وہ وسیع رستہ ہے تو اس کو وادی کہتے ہیں۔ بالواد المقدس طوا، طوا کے دو معنی کیے گئے۔ طوا یا تو نام ہے کہ وہ مقدس وادی جس کا نام طوا ہے، اس میں خالق کائنات نے موسیٰ کلیم علیہ السلام کو یہ بات فرمائی، یعنی نبوت دے دی۔ نبوت سے نوازنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ طوا کا دوسرا معنی جو ہے طوا بار بار، کو اس وادی کو گویا بار بار خالق کائنات نے مقدس بنایا کہ اس پر اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب بھی کلام فرمایا تو اسی وادی جو ہے اسی کے اندر فرمایا۔ اس لیے بار بار جس وادی کو مقدس بنایا گیا ہو تو اس کو طوا کا معنی بار بار کسی کام کو انجام دینا، طوا یا طوی تعین، لپیٹنا، بار بار کسی کام کو انجام دینا۔ تو یہ وادی جو ہے اس کو چونکہ بار بار مقدس اللہ نے فرمایا تھا اپنے کلام کے ذریعے سے، اس لیے فرمایا وہ وادی جس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے نوازا، تو وہ پاکیزہ وادی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کیا موسیٰ کلیم تمہیں نبوت سے نواز دیا گیا، اب تمہارا فرض کیا ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ۔ انه طغى، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ طغیان کا معنی سرکشی، اور اس سے بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی ہم تمہیں بتلائے دیتے ہیں۔ یوں جا کر بات کہو، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ۔ دوسرے موقع پر فرمایا قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا اس فرعون کو جا کر نرم انداز سے بات کرنا، بات صحیح لیکن بات کا انداز نرم ہو۔ وہ نرم انداز کیا ہے، یہ اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ یوں کہنا جا کر کہ کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ اللہ کی نافرمانی آدمی کو ناپاک بنا دیتی ہے، تو پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نافرمانی کو چھوڑ دے۔ جب آدمی نافرمانی کرتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے، گناہ گندگی ہے۔ تو فرمایا کیا تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ آؤ اگر تو پاک ہونا چاہتا ہے تو مجھے اللہ نے وہ طریقہ بتایا ہے جس سے پاک ہوتے ہیں۔
وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو پاک ہو جاؤ گے۔ تم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، گندے ہو گئے۔ تو فرعون جو ہے وہ شرک کرنے والا تھا، خود اپنے بارے میں بھی دعوے دار تھا، میں خدا دا شریک ہوں۔ اور کچھ بت تھے بنائے ہوئے، ان کا بھی وہ پجاری، اپنے بت بنوائے ہوئے تھے، ان کی بھی لوگوں سے پوجا کرواتا تھا، اور کئی بتوں کی خود پوجا کرتا تھا۔ لو یہ رب اعلیٰ بنیا پھرتا ہے۔ فرمایا اس کو یوں کہو، آؤ پاک ہونا ہے تو آؤ میرے پاس، وہ دعا ہے، وہ علاج ہے جس سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ میرے پاس وہ برکتوں والا پانی ہے جس سے تم پاک ہو سکتے ہو۔ حل لک الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی، میں تمہیں تیرے حقیقی رب کی طرف تیری رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ جی رب کو تو بھول گیا اور خود رب بن بیٹھا، تو میں اس رب کا راستہ، اس رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ فتخشی، تاکہ تیرے دل کے اندر ڈر اور خوف اس کی حاضری کا پیدا ہو جائے کہ کل تو نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ انہوں نے آخیا لو ساڈے گھر تو کل پلیا ہے تے سانو آج واز کرن واسطے آ گئے۔ اے کئی بڈڑ جڑے نا مسئلہ انہوں نے صحیح دسیا جائے نا تو وہ بھی انج ہی کہندے نے، یہ مولوی ساڈے ہتھاں 'چ پلیا ہے تے سانو نویں مسئلے دسدا ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی بات غلط ہوتی ہے، غلط بات پر اب تک وہ اس کے بال سفید ہوئے، لیکن وہ صحیح بات کو کہ یہ مولوی چھوٹا ہے، عمر دے لحاظ میں بھی تھوڑا ہے، تو اس واسطے یہ گل یہ تو ساڈے ہتھاں جمیا تے سانو مسئلے سمجھاؤندا ہے، اسی جڑے سمجھے ہوئے نے وہ مسئلے صحیح نے۔ وہ فرعون نے بھی یہی گل کی، انہوں نے کہا لو اے چور ساڈے گھر پلیا ہے، ساڈے ہتھاں 'چ پلیا ہے تے سانو ہن واز کرن واسطے آ گیا۔ اس لیے موسیٰ کلیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تو واقعی تو نمائندہ بن کر آیا ہے خدا کی طرف سے، یہ کوئی ثبوت بھی ہے تیرے کو، کوئی سرٹیفکیٹ ہے تیرے کو جیڑا یہ ثابت کر دے کہ تو وہی طرفوں نمائندہ بن کے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے کو تو بڑی پکی سند ہے، پکی سند ہے جہد شاکی کوئی نہیں۔ چاچے موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ سند پیش کی تھی، اگے واقعہ آئے گا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہم صلی علی سیدنا